السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. تو ایک کافی کامن سا کویشچن میرے پاس اکثر آتا ہے. کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں ای میلز میں اور کمنٹس وغیرہ میں کر کے کہ میں تقریباً 6 سال پہلے پاکستان چلا گیا, انڈیا چلے گیا, کینیڈا چلے گیا, ویئر ایور یو ہیو بین لائک 5 to 6 ایئرس. تو ابھی میرے بینک کا جو لائبلٹی وغیرہ مجھے سیٹلمنٹ کرنی ہے, کتنا اماؤنٹ مجھے مل جائے گا, کتنی انسٹالمنٹ مجھے ملیں گی. تو اس بارے میں کافی سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. تو دیکھیں, میں آپ کو کتنی ساری ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا سیٹلمنٹ کا پروسیس وغیرہ کیا ہوتا ہے. اب لیکن یہ سیناریو ڈفرینٹ ہے کہ بھائی مجھے کتنی انسٹالمنٹ ملیں گے. اب ظاہر سی بات ہے, بندے کے حالات ہمیشہ سیٹ نہیں ہوتے, اب وہ اپنی سیلری کے حساب سے وہ اپنی انسٹالمنٹ طے کرے گا. لیکن بینک کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب یہاں آپ کو ایک سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ لوگ 5-6 سال سے اپنے ملک سے باہر ہیں, یعنی UAE سے باہر آپ لوگ لائبلٹی لے کے کہیں چلے گئے, تو اب دیکھیں 6 سال کے اندر بینک مسٹ ہیو ٹرائیڈ ٹو ریچ یو آؤٹ, بٹ یو آر انٹریسیبل. تو بینک آپ کو ٹریس نہیں کر پایا, ٹھیک ہے, ورنہ ادروائز آپ کو بینک کہیں سے بھی ڈھونڈ لیتا ہے. ایک بینک جو اپنی ایجنسیز ہائر کرتا ہے, یعنی تھرڈ پارٹیز ایجنسیز جس کو آپ کلیکشن ایجنسیز وغیرہ کہتے ہیں, تو ان کو ہائر کرتا ہے. پھر وہ آپ کو ٹریس وغیرہ کرتے ہیں, آپ کے جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے ان کے, وہ آپ کو ٹریس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پھر آپ چلیں بل فرض کر لیتے ہیں, آپ خود ہی بینک کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو آپ کو کتنی انسٹالمنٹ مل جاتی ہے, کتنا اماؤنٹ ملتا ہے. اب دیکھیں, جہاں تک بات ہے کہ اب 6 سال بعد ایک, یعنی آپ بل فرض کر لیں کہ میرے سے آپ نے 100 درہم میرے سے ادھار لیے ہیں, آپ نے مجھے بولا تھا میں اگلے مہینے دے دوں گا, آپ نے مجھے نہیں دیے. آپ ملتے ہو مجھے 6 سال بعد, 6 سال بعد میں بولوں گا لا بھائی تو 50 ہی دے دے, یہ تو دے دے میرے کو, تقریباً مجھے ایک آسرا تو ہے. اب دیکھیں بینک کیا کرے گا کہ انٹرسٹ وغیرہ جو ہوگا نا وہ فلی ہو سکتا ہے ریموو کر دے گا وہ انٹرسٹ وغیرہ. تو نیٹ پرنسپل بھی آپ کو دے دے گا, جو آپ کا پرنسپل جو آپ نے یوز کیا اماؤنٹ اس پہ آپ کو انسٹالمنٹ مل جائے گی. لیکن کیا ہوتا ہے عموماً کہ دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے زیادہ انسٹالمنٹ وغیرہ مل جائیں گی, تو ایسا نہیں ہو پاتا بعض اوقات, کیونکہ ریکوریز کا جو پروسیس ہوتا ہے, یعنی جو جتنی ریکوریز کہلاتی ہے, جو ٹینیور یعنی 5-6 سال والے, جو 1 سال کے بعد ریکوری لگ جاتی ہے, کسی بینک میں 8 مہینے بعد لگتی ہے, کسی میں 1 سال بعد, کسی میں 1.5 سال بعد, اس طریقے سے چلتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر بینک کا اپنا اپنا پروسیس ہے, تو ہر بینک کا اپنا اپنا ایک پروسیس ہے. تو پھر بینک آپ کو فورس کرتا ہے کہ بھائی میں اتنے میں سیٹلمنٹ دوں گا, لیکن بعض اوقات بینک پرنسپل سے نیچے بھی آ رہا ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہاتھ میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کچھ نہیں آنے سے آنا ہی بہتر ہے. تو بینک بولے گا چلو ٹھیک ہے, میں نیٹ پرنسپل بھی ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں میں, لیکن اس کے لیے ڈاؤن پیمنٹ وغیرہ کرو, یا تو پھر وہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ بھائی 3 انسٹالمنٹ دیں گے, 6 انسٹالمنٹ دیں گے بس میکسیمم. کیوں؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے مل جائیں گے, میں بینک کو کانٹیکٹ کر رہا ہوں, میں سامنے سے تو بینک مجھے دے دے گا. یہ بھائی ایسا نہیں ہوتا. اور ایسا صورت میں ہوتا ہے کہ دیکھیں جتنا جلدی آپ کوشش کرو گے, اب جیسے آپ کریڈٹ کارڈ آپ کا ایکٹیو ہے, نارمل آپ ریگولر پیئر ہو, 1 مہینہ پیمنٹ نہیں کرتے, بینک کے پاس جاتے کہ بھائی میرے پاس یہ مسئلہ ہے, بینک آپ کو بولے گا 48 مہینے کا ریسکیجول کر لے تو, یا ریسٹرکچر وغیرہ کر لیں. انٹرسٹ پہ بھی ہوتا ہے, وداؤٹ انٹرسٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بینک نے آپ کو دے دیا 48 مہینے کا. اب آپ 6 سال بعد آگے سیم چیز پوچھو گے, بینک کبھی بھی نہیں دے گا, بولے گا بھائی تو 6 سال سے آلریڈی غائب ہے, 6 سال بعد تجھے بھی 48 مہینے دیں, کیوں دیں؟ بینک بولے گا آپ سے کہ بھائی 3 مہینے کے اندر کرو. تو یہ اماؤنٹ ہمیشہ میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی کہ دیکھیں نیگوسیشن سے بہت فرق پڑتا ہے. اپنا نیگوشیٹ کریں, اگر کوئی مان نہیں رہا اس پہ نیگوشیٹ کریں, اگر وہ ڈاکومنٹس آپ کے مارنے تو آپ اس کو شیئر کریں, جس میں آپ کی فائنینشیل لائبلٹیز, جس میں آپ کی انسٹیبلٹی ہو کہ میرے ساتھ یہ فائنینشیل پرابلم ہے, یا کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے, تو اس کے بعد آپ کو خیال ہے کہ میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں, میرا جو لون وغیرہ اس کو میں کلیئر کر دوں مرنے سے پہلے بھائی. تو یہ ساری پروسیس ہوتا ہے کہ ہر بینک کا ڈفرینٹ. اب میں ہر اسپیسیفک بینک کا آپ کو نہیں بتا سکتا, کیونکہ بھائی میں ہر ایک اسپیسیفک بینک سے نہیں ہوں میں جڑا ہوا, ہر بینک سے میں جڑا ہوا نہیں ہوں. میں کچھ بینک کا بھی بتاؤں گا, لیکن میں وہ بھی نہیں بتاؤں گا, کیوں کہ اپنی بھائی میں آپ کو کسی بینک کی ایک وہ دوں کہ بھائی اسپیسیفک بینک کی میں وہ دوں. لیکن یہ ہے کہ جو میں پروسیس بتا رہا ہوں آپ کو, اس میں 100% آپ کا کام ہو جائے گا. اس میں نیگوسیشن میٹرس. اب آپ پرنسپل بھی لے لو, وداؤٹ انٹرسٹ بھی لے سکتے ہو, انٹرسٹ بھی آپ پیمنٹ کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو. ایون کہ کچھ بینک ایسے ہیں کہ وہ آپ کو انٹرسٹ سے یعنی پرنسپل اماؤنٹ سے نیچے بھی دے دیں گے. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ والی بات نہیں ہے. تو آپ کی نیگوسیشن کرو گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ٹینیور بڑھا بھی دیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میں جو میں نے سمجھانے کا مقصد ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, جو لوگ لائبریری لے کے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. دیکھیں ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں, کیا کر لو گے, کتنا کما لو گے, کتنا کما لو گے, یعنی یہاں سے لے کے بھاگنے کے بعد کتنا لے کے چلے گا, 20,000 لے کے چلے گا, 50,000 لے لیے, 1 لاکھ لے, کب تک چل جائے گا. تو لیکن بعد میں تو واپس دینا پڑے گا, یہاں نہیں مرنے کے بعد کیا منہ دکھاؤ گے. تو یہ ساری کہانی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں. اب کافی سارے لوگ یہ بولیں گے کہ بھائی مرنے کے بعد بینک تو انٹرسٹ کھاتا وغیرہ وغیرہ. تو بھائی انٹرسٹ جب کھاتا ہے آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کیوں لیا. بینک بیوقوف تو ہے نہیں, اس کے اوپر میں خیر ڈفرینٹ ٹاپک ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو بنائی بھی کہ بھائی بینک آپ کو لون ہی کیوں دیتا ہے. جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے بینک نے تو ہم سے انٹرسٹ لے لیا, ڈبل انٹرسٹ لے لیا.
ایسے ایسے لوگ ہیں بھائی جنہوں نے ملین درہم کے انٹرسٹ پیمنٹ کر دیے، جو کہ اتنے پرانے بینک کے یوزر ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے بینک کی پالیسی وہ کرے گا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے. تھینک یو سو مچ.